وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، یہ دنیا عمل کی دنیا ہے۔ خلق الحیات والممات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، سیرگاہ نہیں ہے۔ جو کرے گا سو بھرے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اچھا بیج بو گے، اچھی فصل کاٹو گے۔ برے مال کرو گے، آگے جا کے برا نتیجہ دیکھو گے۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ عمل تو ایک کرے اور اس کو دوسرے کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس میں یعنی وہ گویا عمل کرنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے نہیں چاہیے، اس میں تکبر ہے۔ اور پھر اللہ کو پابند کر رہا ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ نے دینا ہے۔ تو یہ کوئی کھیل تماشا ڈرامہ نہیں لگا ہوا ہے۔ ہاں، دعا کرنا جو ہوتا ہے وہ اس سے مختلف چیز ہوتی ہے۔ دعا تو ایک التجا ہوتی ہے کہ یا اللہ فلاں کو معاف کر دے، یا اللہ فلاں کے ساتھ آسانی کر دے، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے عطا فرمایا اس کو بھی عطا فرما۔ اس انداز سے دعا ہوتی ہے، تو اس دعا سے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ اصحال ثواب، ٹرانسفر کرنا، ایک کا عمل دوسرے کو ٹرانسفر کرنا، منتقل کرنا، یہ طریقہ قرآن کا یا حدیث کا یا دین کا نہیں ہے۔ جس طرح گناہ، ایک گناہ کرے اور کہے یا اللہ یہ گناہ فلاں مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دے، نہیں ہوتا ہے نا۔ اسی طرح نیک کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان ان قتل عملہ الا ثلاثہ۔ جب انسان موت کے قریب جاتا ہے، یعنی مرتا ہے، مرتے ہی اس کے نامہ اعمال عمل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نامہ اعمال اس کا ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ایک کوئی صدقہ جاریہ اس نے جو کیا ہے، جاری بات اس کا اپنا عمل ہے، تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا بتائیے؟ اس کا اپنا عمل ہے، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تاکہ جانور بھی اگر اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، اسکول بنوا دیا، روڈ بنوا دی، درخت لگا دیے، تو جب تک وہ چیزیں قائم رہیں گی، انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ نفع دینے والا علم، یعنی ایسے شاگرد تیار کیے، کوئی کتاب لکھی، کوئی تقریر چھوڑ گیا، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، علم پھیلتا رہے گا، نفع دینے والا علم، تو اس کا ثواب جو عمل کر رہا ہے اس کو بھی ملے گا، اور اتنا ہی اس کو بھی ملے گا جس نے وہ پھیلایا تھا۔ تیسری چیز، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ یہ الفاظ ہیں، جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ اس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دعا کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ ضروری ہے۔ دعا عبادت ہے۔ اصل میں دعا مانگنے والا خود اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو قبول کرے نہ کرے وہ اللہ کا کام ہے، لیکن دعا کرنا بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے، عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہے اپنے والدین کے لیے، اور پھر دعا اس کے لیے جس کے عقیدے ٹھیک ہیں۔ اگر عقیدے میں خرابی ہے، اولاد کو پتہ ہے کہ 11ویں دیتے دیتے مر گئے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے مر گئے ہیں والدین، یا واسطے وسیلے کی شرک میں مرے ہیں، یا جمہوری نظام میں مرے ہیں، یا کسی مسلک پرستی میں اگر مرے ہیں، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، بعد میں بیٹا مومن بن گیا ہے، اہل حدیث اگر والدین گزرے ہیں، یا سلفی گزرے ہیں، یا صوفی ازم پھیلاتے پھیلاتے گزرے ہیں، کوئی بھی شرک ان کے اندر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نبی کا اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے اتنی بات اللہ سے کہے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، تو یہ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، والدین مومن ہوں، اور مومن جو ان کی اولاد ہے وہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، یا اللہ ان کے سے درگزر فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہے ان کے لیے کہ یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، کتنی انہوں نے میرے اوپر محنت کی ہے، کتنی میری خطاؤں کو وہ معاف کر دیتے، یا اللہ تو ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کریے، نہیں اس طرح رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ مالک۔ تو یہ محبت ہوتی ہے والدین کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ باقی اگر شرک کرتے ہیں تو پھر یہ محبت بھی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ اگر والدین بھی شرک کے اوپر زور دیں تو ان کی بات نہیں مانی، فلا تطعہما، ہرگز ان دونوں کی بات نہیں مانی ہے، باقی دنیاوی لحاظ سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائی، یہ صالح ثواب، یہ صرف بس دعا ہے، دوسروں کو دعا کی جا سکتی ہے، باقی یہ
کھانے پکا کے یہ قرآن خوانیاں، یہ اتنا فلاں نے پڑھا ہے، یہ فلاں، پہلے سارے مولوی صاحب کے پاس اکٹھا کرو، پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ قرآن اکٹھا ہوا ہے یہ فلاں کو، روح کو پہنچا دے۔ بتاؤ اگر وہ دل میں یہ کہہ دے کہ یہ جو کچھ اکٹھا ہوا یہ میرے دادا کو پہنچا دے، تو کیا کرو گے؟ روک سکو گے اس کو؟ تو اس طریقے سے یہ نظام اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔